الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وآمرا صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام کے بعد آج عید ہے، عاد یعود عید، بار بار پلٹ کر آنے والی۔ آج کی عید مسلمانوں کے لیے، مسلمانان پاکستان کے لیے حیرت کا باعث ہوئی۔ بڑے عرصے کے بعد وہی 12-1 بجے والی روایت اور حکمرانوں کا یہ خوف کہ 2 خطبے بڑے بھاری ہوتے ہیں، جمعہ بھی اسی دن ہو اور عید بھی اسی دن ہو، یہ حکمرانوں پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ یہ ظالم جانتے نہیں کہ یہ 2 برکتیں جمع ہو جاتی ہیں، 2 عیدیں جمع ہوتی ہیں، دونوں دوہری خوشی ہوتی ہے، دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ نحوست یا بدشگونی اچھے کام سے لینا یہ تو خود بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی بدبختی۔ جب اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، 2 نبیوں کو بھیجا ایک بستی میں، قرآن مجید کی سورہ یاسین شریف میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، 2 اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے ان کو برے کاموں سے روکا، تو وہ جو حرام کھانے کے عادی تھے، حرام خوری کے، ان کو تھوڑی پریشانی ہوئی، تو انہوں نے ان نبیوں سے کہا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ قوم نے کہا کہ ہم تمہارے اندر نحوست دیکھتے ہیں، تمہاری نحوست ہے ہم پر، انا تطیرنا بکم،
لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور دردناک عذاب دیں گے۔ تو ان نبیوں نے جواب دیا قالوا طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُمْ بل انتم قوم مسرفون، تمہاری نحوست تو تمہارے اعمال کے سبب تمہارے ساتھ ہے، تمہارے عملوں کی جو نحوست ہے وہ تمہارے لیے ہے، ہم تمہارے لیے منحوس نہیں ہیں، تمہاری نحوست تمہارے اعمال ہیں۔ تمہیں حکومت کے گرنے کا خطرہ ہو تو اپنے اعمال اور اپنے بداعمالیوں کو دیکھو، اللہ کی مخلوقات سے بددعائیں لینے کو دیکھو۔ یہ مت سمجھو کہ 2 جمعے ہو جائیں گے تو 2 عیدیں ہو جائیں گی، 2 خطبے ہو جائیں گے تو نحوست طاری ہو جائے گی۔ یہ خود سمجھنا بہت بڑی بدبختی ہے، بہت بڑی حماقت، بڑی شرارت اور بڑی نالائقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 عیدیں جمع ہو جائیں، عید الجمعہ تو یوم عید المؤمن، یوم الجمعہ تو عید المؤمنین، جمعہ کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے، اور یہ عید عید الفطر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ اور انعام ہے۔ تو یہ نحوست کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال امت کے اجماع میں انتشار اور افتراق پھیلانے سے بچنے کے لیے علماء نے اس کو تسلیم کیا، اور علماء نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں تو ان کا گناہ اور وبال ان کے ذمہ ہے، اور اگر انہوں نے غلط کیا تو وبال پڑے گا ہی پڑے گا۔ آخر 22 کروڑ آبادی ہے، 12-15 کروڑ تو بالغ لوگ ہیں نا جی، 15-18 کروڑ بالغ لوگ ہیں، ان کے ایک روزے کا وبال، 12-15 کروڑ روزوں کا وبال جس نے لیا اپنے سر، تو کیا وہ اس وبال سے ایسے ہی بچ جائے گا؟ لیکن امت کے اندر انتشار پھیلانا، افتراق پھیلانا، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے علماء حق نے اس کو تسلیم کر لیا کہ چلیں ٹھیک ہے، جو یہ کہتے ہیں کر لیں، یہ ہے غلط، گمان غالب یہی ہے۔ اور خود حکومت کا وزیر چیخ رہا ہے کہ ماہرین محکمہ موسمیات کہہ رہے ہیں کہ آج تو پاکستان میں چاند نظر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن بہرحال کر دیا۔ چلیں، اللہ نے جو کہا، بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جن کا دل مطمئن نہ ہو وہ بعد کے ایک دن میں قضا کی نیت سے کہ ایک روزہ قضا ہو گیا اس کی قضا کر لیں، لیکن بہرحال آج عید ہے۔ یہ عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور اس میں اسلام کا ایک عظیم فلسفہ حیات مستور ہے، پوشیدہ ہے۔ آپ حضرات ذرا قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں، صفیں بنائیں، آگے آگے آ جائیں، بعد میں آنے والوں کے لیے تنگی ہوتی ہے، اور عید کی جماعت انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک 8:30 بجے کھڑی ہو جائے گی، تو صف بندی میں آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور وہ آپ صفیں بناتے جائیں، ساتھ ساتھ مل کر بیٹھیں، درمیان میں جو گیپ ہے یہ ختم کر دیں، اور پیچھے والے حضرات آگے آ جائیں اور ساتھ ساتھ مل کر بیٹھیں۔ باہر والوں کے لیے آگے جگہ بن جائے گی، پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی ہوگی۔ ہماری عید کا نماز بھی 8:30 بجے ہے، باقی مساجد میں تقریباً سب میں اس سے پہلے ہو چکی ہوگی، تو پھر لوگ جو بچے ہوئے ہوں گے وہ سارے یہیں آئیں گے انشاءاللہ، تو ان کے لیے آسانی رہے۔ حدیث شریف کے اندر بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ بشروا، 5 منٹ ٹھہر جائیں، 5 منٹ ٹھہر جائیں، 5 منٹ ٹھہر جائیں۔ بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ پھیلاؤ، منافرت نہ پھیلاؤ، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو۔ اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آگے آگے ہو جائیں، لوگوں کے لیے تنگی پیدا نہ کریں، آگے آگے ہو جائیں، قریب قریب ہو کر بیٹھیں، اور عید کی نماز دعا بہت مختصر ہوگی۔ حکومت نے جو کہا ہوا ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور امر واقع ہے، بہت سارے لوگ اس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، وہ غلط ہیں۔ آپ حضرات ساتھ ساتھ مل کر بیٹھیں، بار بار کہنے کے باوجود آپ صفوں میں جگہ باقی نہ رہے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو، پیچھے لوگ آ رہے ہیں نا تو ان کو تنگی ہو رہی ہے، ابھی سے تنگی ہو رہی ہے، آپ ساتھ ساتھ مل کر بیٹھیں، جیسے صف میں آپ کو مزید ساتھ ملنے کی گنجائش نہ ہو، ایسے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مجلس کے آداب میں، بیٹھنے کے آداب میں یہ فرمایا ہے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تمہیں کہا جائے اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو، اے ایمان والو، جب تمہیں اپنی جگہ سے کہا جائے کہ اپنی جگہ سے کھسک جاؤ، آگے پیچھے ہو جاؤ، تو ہو جایا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ کسی ضرورت سے تو اٹھ جاؤ، پھر ایسا نہ کرو کہ ضد بنا کر بیٹھ رہو، نہ اس سے آپ کی کوئی انا میں کمی آتی ہے، نہ آپ کے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، تم میں جو ماننے والے ہیں اللہ نے ان کے درجے بلند کر دیے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ بیٹھیں، آسانی زندگی کے ہر معاملے میں
زندگی کے تمام معاملات میں آسانی پیدا کرنے کی عادت بنائیے. آپ لوگوں کو آسانی دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے گا. یہ کائنات کا ایک اصول ہے، آفاقی اصول ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کما تدین تدان، جیسا تو کرے گا ویسا تو پائے گا. یہ اردو کا محاورہ ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے دراصل. کما تدین تدان، جو تو کرے گا نا ویسا تو پائے گا. اگر تو لوگوں کو آسانی دے گا اللہ تعالیٰ ضرور تجھے آسانی دے گا. اگر تو لوگوں کے لیے تنگی پیدا کرے گا، چاہ کن راہ چاہ درپیش، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود گرتا ہے. تو یہ زندگی کے اصول اپنائیے. اسلام امن کا دین ہے، اسلام ہدایت کا دین ہے، اسلام الفت و محبت کا دین ہے، تو اور آسانی کا دین ہے. یہ دین فطرت اس لیے کہلایا جاتا ہے کہ یہ عین فطرت انسانی کے مطابق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آسانی ملے، ہماری فطرت میں ہے تو ہم دوسروں کو بھی آسانی مہیا کریں. یہ فطرت کا تقاضا ہے. ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کے فلسفہ خوشی کو تصور کریں. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اقبال نے کہا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. جیسے مغربی اقوام ہیں، یورپی اقوام ہیں، ترقی یافتہ اقوام ہیں، اپنی قوم کو یعنی مسلمان قوم کو ان پر قیاس نہ کر. یہ ویسے نہیں ہیں اور وہ ان جیسے نہیں ہیں. اللہ نے ان کو جدا کر دیا. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب میں نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے، ماننے والے ہیں، وہ ایک خاص ترکیب رکھتے ہیں. ان کا ایک خاص طریقہ. اب کر لیں جی، چندہ کر لیں ٹائم. خاص کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی اقوام میں کرسمس منایا جاتا ہے، ایسٹر منایا جاتا ہے، گڈ فرائیڈے منایا جاتا ہے. ہندوؤں کے یہاں ہولی تہوار منایا جاتا ہے، ہولی منائی جاتی ہے، دیوالی منائی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے وہ تہوار منائے جاتے ہیں. آپ ان سب تہواروں میں دیکھیے، وہ عیسائیوں کا ہو، وہ یہودیوں کا ہو، وہ مشرکین کا ہو، ان سب کے اندر جو قدر مشترک ہے، ایک قدر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سارے اس کے اندر ہر بیہودہ گوئی کرتے ہیں. شرابیں پیتے ہیں، اس میں ناچ گانے کرتے ہیں، اس میں لغویات کرتے ہیں، اس میں اچھل کود اور نکمی اس طرح کی مصروفیات کرتے ہیں جو شرف انسانیت میں عام دنوں میں وہ بھی برا سمجھتے ہیں. یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ جن کاموں کو ان کے ہاں عام دنوں میں بھی برا جانا جاتا ہے، اس کو وہ اپنی عبادت کے دن میں، اپنی خوشی کے دن میں بصد شوق و افتخار اس کو کرتے ہیں. ہمارے ہاں دین اسلام ہے، دین فطرت ہے، اور یہ عاجزی سکھاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک مہینہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو چند در چند کر کے قبول فرمایا. ایک نیکی عام دنوں میں کرتے تھے، رمضان میں وہی کی تو 70 گنا اللہ نے اس کا فائدہ دیا، 70 گنا بڑھوتری دی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو نعمت کے شکرانے کا، خوشی منانے کا اسلام میں انداز یہ ہے کہ عام دنوں میں آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، خوشی کے دن میں آپ 6 نمازیں پڑھیں. 2 رکعت عید الفطر جو ہے یہ آپ اضافی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. اللہ، اور یہ اس لیے ہے ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم جب دنوں کی گنتی کو پورا کر لو، مہینے کی گنتی پوری ہو جائے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کرو. یہ تکبیرات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، مل کر پڑھ لیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، چہرے سے خوشی ظاہر ہونا، آپ کے لباس سے خوشی ظاہر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. حدیث شریف کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے کے چہرے پر اس کی نعمتوں کا اثر ظاہر ہو. یعنی اللہ نے جو تمہیں کشادگی حلال کے پیسے سے دی ہے، اس کے لباس تم ویسے پہنو، اس کے اچھے لباس پہنو، اس اچھے طریقے سے رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر خوش ہو کہ میں نے اس بندے کو نعمت دی، اور یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ وہ عام لوگوں کی، غرباء کی، بالخصوص علماء کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے.
علماء کی بڑی خدمت کرتے تھے. آپ کوفہ کے بڑے تاجر تھے. کوفہ میں کپڑے کا بہت بڑا بزنس تھا آپ کا. تو آپ کا طریقہ ہوتا تھا کہ علماء کا پتہ لگ جاتا کہ کوئی عالم ضرورت مند ہے, اس کی بہت خدمت کرتے تھے. تو انہوں نے ایک عالم صاحب کو دیکھا, تو ان کے لباس جو ہے وہ بڑا بسیدہ, بڑا پرانا, بڑا پیمن زدہ لباس تھا, اور مفلوق الحال ہی ان کے چہرے سے عیاں تھی. انہوں نے ان عالم صاحب کو اشارہ کیا اور کہا کہ جاؤ میرے مصلے کے نیچے دیکھو, وہاں ایک تھیلی پڑی ہے اشرفیوں کی, سونے کی اشرفیوں کی تھیلی پڑی ہے, وہ تم لے لو. تو اس نے کہا جناب مجھے پیسوں کی حاجت نہیں ہے, اللہ نے مجھے بڑا فارغ البال کیا ہے, بڑی نعمت عطا کی ہے. تو آپ ناراض ہوئے اور پھر یہی حدیث پڑھی, ان اللہ تعالیٰ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ وہ بندے کی چہرے کے اوپر اس کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر ظاہر ہو جائے. یہ انتظامیہ سے درخواست ہے کہ اوپر کی گیلری کھلوا دیں. خادم صاحب مسجد کے اوپر کے گیٹ کھول رہے ہیں, بعد میں آنے والے حضرات بس 5 منٹ رہتے ہیں, 5-7 منٹ رہتے ہیں. آپ حضرات اوپر تشریف لے جائیں, شہر میں جس کے لیے جگہ نہ ہو وہ اوپر اس کے لیے جگہ تیار ہے, اوپر تشریف لے جائیے اور اطمینان کے ساتھ نماز عید ادا کیجیے. تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو سجدہ شکر بجا لاؤ. بحمد اللہ تعالیٰ گئے گزرے زمانے کے اندر بھی, اس برے زمانے کے اندر یعنی برے دور کے اندر جو ہم نے گزار رہے ہیں, ہماری تربیتیں, ہمارے معاشرے کی خرابیاں, اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں یہ مسلمانوں کا اعجاز ہے کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتا ہے تو اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں, سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. یہ اسلام کا مزاج ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیدی کا دن ہے. حدیث شریف کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس وقت مسلمانوں کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے, عید کے دن صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو زمین پر پھیلا دیتا ہے اور وہ زمین پر گشت کرتے ہیں اور زمین پر چاروں طرف پھرتے ہیں کہ پیچھے کھڑے ہوئے حضرات مسجد کی گیلری میں تشریف لے جائیں, اوپر تشریف لے جائیں, اوپر جگہ بنی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ بازاروں میں پھرتے ہیں اور لوگ جوق در جوق جب اللہ تعالیٰ کے گھروں میں عیدگاہ کے لیے جاتے ہیں, عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا فرشتوں, حالانکہ وہ ہر بات کو جانتا ہے, وہ پوچھتا ہے کیا میرے فرشتوں یہ میرے بندے کیا ہے, کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اے اللہ یہ تیرا اس نعمت کا شکر ادا کرنے جا رہے ہیں جو تو نے روزوں کی صورت میں ان پر انعام کیا تھا, یہ اس کا شکرانہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے اور وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ پوچھنے کا محتاج نہیں ہے, پوچھتا ہے کیا فرشتوں یہ بتاؤ کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرے تو اس کا جو آجر ہے جو اس سے مزدوری لے رہا ہے, مزدور نے جب مزدوری پوری کر لی تو وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پھر اس کے آجر کا یہ فرض ہے, حق اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کی پوری مزدوری ادا کر دے. تو اللہ فرماتا ہے کہ سن لو, میرے ان بندوں نے میرے فرض کو پورا کیا, میں ان سے خوش ہو گیا, اور یہ جتنے آ رہے ہیں میں نے ان سب کی بے حساب مغفرت کر دی ہے. تو یہ مغفرت کا دن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیدی ہے مغفرت کے انعام کی صورت میں. یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر احسان ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے, آپ کو بتایا گیا کہ یہ 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے. حضور جب مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ نوروز اور مہرجان, یہ 2 وہ ہیں تہوار ہیں جو زمانے کے سپر پاور, جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان جاہل جو ہیں وہ کرسمس بھی منانا شروع ہو گئے ہیں. دوسری قوموں کے اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں, اپنے ورثے پر فخر ہونا چاہیے. اللہ نے ہم پر جو انعام کیا اسلام کی صورت میں, ہمیں اس پر اعزاز, اس پر فخر کرنا چاہیے کہ بغیر کسی کاوش کوشش درخواست کے اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے, ہمیں اس پر شکر کرنا چاہیے. تو بہت سارے جوہلا جو ہیں وہ آج کرسمس بھی مناتے ہیں, میری کرسمس بھی کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. مدینے والے بھی اس وقت نوروز اور مہرجان یہ 2 ایونٹ ہوتے تھے, یہ ایرانیوں کے تھے, آتش پرستوں کے تھے, نوروز اور مہرجان. تو وہ عیدیں منایا کرتے تھے. سرکار نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 تہوار ہیں جن کو ہم شروع سے مناتے چلے آ رہے ہیں. اس وقت کی جو ترقی یافتہ قوم تھی, جو سپر پاور تھی, ان کا طریقہ تھا, اس کے مطابق یہ لوگ کرتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو یہ 2 دن ان سے بہت بہتر ہیں. ہر قوم کے تہوار ہوتے ہیں اور ہر قوم کے تہوار کے منانے کے انداز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں غیر جانبداری سے دیکھیے,
سب سے باوقار، سب سے عزت والا طریقہ ایونٹ کو منانے کا کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کا شکر کریں، اس نے ہمیں ہدایت دی۔ یہی رب نے فرمایا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر اللہ کی بڑائی بولو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تمہاری درخواست نہیں تھی کہ اللہ میں مسلمان پیدا کر، اللہ نے اب خود تم پر انعام کیا اور تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ہدایت یافتہ لوگوں کے گھر میں پیدا کیا۔ ارے تم تو اس قدر کو جانتے ہی نہیں کہ تم اللہ کے نبی کی امت میں سے ہو، تم اپنے اس اعزاز کو سمجھتے ہی نہیں ہو۔ ہم اس اعزاز کو جانتے نہیں کہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ نبی اس نبی کی امتی ہونے کا دعا کیا کرتے تھے۔ انبیاء سابقین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہونے کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اس نبی امی کی امت میں پیدا فرما۔ انبیاء کرام، ہمارے یہاں ایک نمازی تھے، وفات پا گئے، حکیم صاحب تھے، بڑی عجیب بات کرتے تھے اور وہ آج تک ہمارے دل میں نقش ہے وہ بات۔ وہ کہتے تھے مولوی صاحب میں گناہ گار ہوں، ٹھیک ہے، خطا کار ہوں، جو کچھ بھی ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے لیے اللہ نے بخشش یقینی کر دی ہے، اللہ نے میری مغفرت کر ہی دینی ہے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، امید ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی ایک حدیث ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی اللہ سے بے خوف نہ ہو جائے کہ بس اس نے مجھے بخشنا ہی بخشنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہی نہیں ہو جانا چاہیے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ معافی نہیں کرے گا۔ اس کے درمیان میں ہے۔ اس کی تشریح عمر فاروق نے کی۔ پوچھا حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے کہ میں نے ساری مخلوق کو دوزخ میں ڈالنا ہے، ایک بندے کو بخشوں گا، تو عمر امید رکھے گا کہ شاید وہ بندہ میں ہوں، اور اگر اللہ کہے کہ میں نے سب کو بخش دینا ہے، ایک بندے کو جہنم میں ڈالنا ہے، عمر ڈر رہا ہوگا کہ شاید وہ بندہ میں نہ ہوں۔ یہ ہے اس ایمان کی حدیث کی اصل حقیقت۔ لیکن صوفیہ کثرہم اللہ تعالی، اللہ والے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی جو یہ عالم ہے، یہ ہے کہ جوانی کے اندر بندے کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ بڑھاپے میں اس کو زیادہ نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے سفید بالوں سے فرمایا کہ حیا فرماتا ہے جس نے اسلام میں اپنے بالوں کو سفید کیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھا بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے۔ اب وہ بزرگ تھے، وہ کہتے تھے مولوی صاحب مجھے تو اللہ نے بخش دینا ہے، میری تو اللہ کے ہاں بخشش ہے ہی ہے۔ تو ہم نے کہا حکیم صاحب آپ کس بنیاد پر یہ کہتے ہیں؟ آپ اتنے دعوے سے یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو درخواست نہیں دی تھی کہ اے اللہ مجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر، اپنے نبی کا امتی بنا، میں نے درخواست نہیں کی تھی۔ اللہ کی رحمت میری شامل حال ہوئی تو اس نے مجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اس نے مجھے اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا۔ مجھے نہ بخشنا ہوتا تو ہندوؤں میں پیدا کر دیتا، عیسائیوں میں پیدا کر دیتا۔ جب اس نے مجھے مسلمان پیدا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ لازماً وہ مجھے بخشش عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کا فضل اور احسان جانیے، اللہ کا فضل اور احسان جانیے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ اگرچہ ہم خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہو مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ انتم شہداء اللہ علی وجہ الارض وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ تمہارا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ نے امت وسط بنایا اور تم تمام امتوں پر گواہ ہو۔ سابقہ امتوں کے ایمان اور کفر کا فیصلہ تمہاری گواہی پر ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو زمین میں پھرو، فرشتوں کو کہتا ہے پھرو اور اس بندے کے بارے میں رائے لو۔ اگر میرے بندے اس کو اچھا کہیں تو اس کو اچھوں میں لکھ لو، اور میری مخلوق اس کو برا کہے تو اس کو بروں میں لکھ لو۔ یہ تمہارا اعزاز ہے، یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ جس کو یہ اچھا کہہ دیں اللہ کے ہاں بھی وہ اچھا ہو جاتا ہے، جس کو یہ امت اس کی اکثریت برا کہہ دے وہ برا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وقت ہوا چاہتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس میں تاخیر 1 منٹ کی بھی نہ ہو۔ آپ طریقہ سماعت کر لیجیے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر، 7 واجب 6 زائد تکبیرات کے بندگی اللہ تعالیٰ کی مطلب کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھیں گے۔ عام طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک لے جائے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا۔ 6 تکبیریں زائد ہیں، بس یہ بات یاد رکھیے، یعنی ان 2 رکعتوں میں 6 تکبیریں زائد ہیں، 3 پہلی رکعت میں، 3 دوسری رکعت میں۔
تو پہلی تکبیر رکعت میں جو ہے وہ ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ پھر اب باندھ لیے جائیں گے۔ یہ 3 تکبیریں زائد ہیں، اس کا یہ زائدہ تکبیریں ہیں۔ پھر ہاتھ باندھے جائیں گے، قرات کی جائے گی اور نماز پہلی رکعت پوری کی جائے گی، پھر کھڑے ہوئے جائے گا اور کھڑا ہو کر امام صاحب قرات کریں گے، آپ سماعت کریں گے۔ قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے چھوڑے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑے جائیں گے۔ یہ 3 تکبیرات زائدہ ہیں جو پہلے عام نمازوں میں نہیں ہوتی۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے امام کے پیچھے، اور اس طریقے سے نماز مکمل ہوگی۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد مختصر دعا ہوگی، دعا میں اختصار کیا جائے گا کیونکہ ہجوم زیادہ ہے، بیماری کے بارے میں اندیشہ ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل اور احسان ہے اور علماء اہل سنت کی جد و جہد اور ان کی مساعی کا نتیجہ ہے کہ اس دفعہ رمضان میں مسجدیں کھلی رہیں۔ پچھلا رمضان لوگوں کو یاد ہوگا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو بلا وجہ کوشش کریں کم سے کم گلے ملیں، کم سے کم مصافحہ کریں، دور سے مصافحہ کر کے سلام کر کے، کہ کوئی یہ فرض نہیں ہے، یہ ایک مستحب سنت ہے، تاکیدی سنت بھی نہیں ہے۔ بس اس طرح کر کے آپ حضرات رخصت ہوئیے، صفحے بنا لیجیے۔